السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بابرکت محفل میں ہم سورۃ آل عمران کے 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں رکوع کا ترجمہ پیش کریں گے۔ یہ ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ہے اور میری آواز میں آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آئیے قرآن پاک کے اس پیغام کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر، یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھیو آخر دن میں، یعنی شام کو۔ عجب کیا وہ پھر جاویں، اور صدقے دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا اور لوگ تم پر غالب آ جاویں تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہیں عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور ان ہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرماویں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح کا خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دیں۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔ کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلاوے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا، اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو شخص روح گردانی کرے گا بعد اس کے، تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب صراف گندہ ہیں، جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جاویں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جاوے گی۔ ہاں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے کو سنوار لیں، سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہیں۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ مشرک نہ تھے۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، منجملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی۔ اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچ سکے، اور اگر مجھے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل ام حذیفہ کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔